غزل یہ تھی کہ پتھر تھا مگر برف کے گالوں کی طرح تھا. پہلی غزل جو میں نے کہی تھی جس پہ میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے انعام لیا تھا، پہلا گولڈ میڈل لیا تھا. خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا. یہ شعر آپ کا ہے؟ جی. اب میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ شعر بہت پسند تھا، اور جب ڈبل شاہ گرفتار ہوئے تھے تو ان کی ایک ویب سائٹ بنی ہوئی تھی، تو اس میں جو ان کے مریدین تھے تو ان کی جو شان میں جو سب تھی، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کی تصویر لگا کے انہوں نے یہ شعر نیچے اس کے لکھا ہوا تھا، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا. میں آپ کو بھیجوں گا ضرور کیونکہ ڈبل شاہ کی ساری چیزیں ہو جائے. ابھی جو ہے نا وہ تسنیم بھائی نے پرائیویٹ میسج کر کے مجھے پوچھا کہ شعر کا سے آپ کو سبق کیا ہے، کیوں میں نے اس پہ ڈال دیا. تو میں نے کہا باقی لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کر دوں. اصل میں یہ محمود غزنوی کی اپنی غزل ایک تھی جو انہوں نے زمانۂ طالب علم میں لکھی تھی، اور ایک مشاعرہ کروایا تھا جماعت اسلامی نے RCT گراؤنڈ میں. خاص 8-9 سال کا رہا ہوں گا شاید. تو ویسا مشاعرہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ رات کو وہ مشاعرہ شروع ہوا ہے اور صبح فجر تک جو ہے نا وہ مجمع پورا بھرا ہوا RCT گراؤنڈ ہے، اور لوگ چاروں طرف کھڑے ہوئے نا، جیسے کوئی بہت بڑا کوئی میچ ہو رہا ہو کوئی اس قسم کا، اور ایک آدمی نہیں ہلا وہاں سے. اس میں میرا خیال غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کلیم عاجز اور ہندوستان کے بھی کچھ شاعر تھے، اور ہمارے محلے میں مشاعرہ ہوا تھا. تو اس میں یہ محمود غزنوی نے اس وقت یہ غزل پڑھی تھی کہ میرے نام سے ملتے جلتے جس کے ہیں القاب تمام، اس کے نام کا تانا مجھ کو دیتے ہیں احباب تمام. یعنی وہ محمود غزنوی سے ریلیٹ کیا اپنے آپ کو نا. پھر اس کے باقی اشعار تو زیادہ یعنی اس میں جن کچی دیواروں پہ یہ بھیگے موسم ہنستے ہیں، کل تک ان دیواروں نے روکے تھے سیلاب تمام. کچھ اور اشعار تھے. میں نے تو محمود صرف سفر کا ارادہ ہی باندھا تھا، ڈھونڈنے کشتی کو ساحل تک آ پہنچے گرداب تمام. جی السلام علیکم. جی یہ والی غزل میں نے انٹرویو میں تو نہیں اس کا ذکر کیا، لیکن یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. اس میں کلیم عاجز صاحب بھی تھے، پاپولر میٹھی بھی تھے، اور فنا نظامی بھی تھے. اور یہی وہ غزل تھی جو ہمارے نوجوانی کی غزل تھی، اور اس میں جو کلیم عاجز صاحب نے مطلب بہت انہیں پیٹ دینے والی انداز میں داد دی تھی. مطلب دونوں ہاتھوں سے کمر پیٹ دی تھی اور اپنے سارے ہار اتار کے میرے گلے میں ڈال دیے تھے. بڑا بھائی تاریخی مشاعرہ تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ہر چیز تو یاد نہیں رہتی، تو یہ اس کا ذکر میں نے انٹرویو میں نہیں کیا تھا. میرے نام سے ملتے جلتے جس کے ہیں القاب تمام، میرے نام سے ملتے جلتے جس کے ہیں القاب تمام، اس کے نام کا تانا مجھ کو دیتے ہیں احباب تمام، اور اس کو حاصل کرنے کے سب ریت گھروندے ٹوٹ گئے، اس کو حاصل کرنے کے سب ریت گھروندے ٹوٹ گئے، جس کی ایک جھلک کی خاطر رہن رکھے تھے خواب تمام، اس کو حاصل کرنے کے سب ریت گھروندے ٹوٹ گئے، جس کی ایک جھلک کی خاطر رہن رکھے تھے خواب تمام، اور اب کے سال بھی لکھا میں نے اس کے نام کا دیباچہ، اب کے سال بھی لکھا میں نے اس کے نام کا دیباچہ، میرے ذکر سے خالی رکھے جس نے اپنے باب تمام، میرے ذکر سے خالی رکھے جس نے اپنے باب تمام، اور جن کچی دیواروں پر یہ بھیگے موسم ہنستے ہیں، جن کچی دیواروں پر یہ بھیگے موسم ہنستے ہیں، کل تک ان دیواروں ہی نے روکے تھے سیلاب تمام، اور بکھری زلفیں بولتی آنکھیں ہنستا چہرہ لب خاموش، بکھری زلفیں بولتی آنکھیں ہنستا چہرہ لب خاموش، اس کی محفل میں جو گزرے لمحے تھے نایاب تمام، اور لب خاموش رہیں
اور ساری بات ہو آنکھ کے لہجے میں، لب خاموش رہیں اور ساری بات ہو آنکھ کے لہجے میں، ہم نے اس کی محفل سے یہ سیکھے ہیں آداب تمام۔ اور میں نے تو محمود سفر کا صرف ارادہ باندھا تھا، میں نے تو محمود سفر کا صرف ارادہ باندھا تھا، ڈھونڈتے کشتی کو ساحل تک آ پہنچے گرداب تمام۔ میرے نام سے ملتے جلتے جس کے ہیں القاب تمام، اس کے نام کا طعنہ مجھ کو دیتے ہیں احباب تمام۔